السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 380 ہے. ہم ترمذی شریف کی اس روایت پر بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں اور 2 نشانات بہت پسند ہیں. تو 2 قطرے پر ہم نے آپ سے بات کیا کہ وہ کون سے قطرے ہیں اور کب وہ پسند ہیں. اس کے بعد اس حدیث میں جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ وَأَمَّا الْأَثْرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، کہ 2 ایسے نشانات جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کے بدن پر پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس فرض کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ جو پہلی بات جو کہی گئی حدیث میں کہ اللہ کے راستے میں نشان کا پڑنا، دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نشان ڈالنا، ایک ہوتا ہے نشان پڑنا. اگر کوئی اس حدیث کو سن کر کے، کیونکہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا، یہ حدیث پڑھنے کے بعد ایک طالب علم نے اپنے ہاتھ سے خوب رگڑا ماتھے پہ، تو وہ 200-250 مرتبہ رگڑا ہوگا تو وہ پھول گیا اور پھولنے کے بعد وہ نشان پڑ گیا. تو جب وہ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ حدیث پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشان کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے وہ نشان اس نے جان بوجھ کے ڈال دیا. تو یہ نشان ڈالنا مقصد نہیں ہے، نشان پڑ جانا مقصد ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے ادائیگی میں نشان پڑنا. مثال کے طور پر یہ جو دونوں باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک آدمی نکلا، جہاد کرنے نکلا، تبلیغ کرنے نکلا. اب وہ تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، گر گیا، کسی وجہ سے گر گیا، ٹھوکر لگ گئی، گر گیا اور وہ نشان پڑ گیا. یہ مقصد نشان نہیں ہے. اس تبلیغ کے لیے جو نشان پڑتا ہے، مثال کے طور پر پتھروں پہ چل کے جانا پڑا، پہاڑوں پہ چڑھ کے جانا پڑا، بہت زیادہ ریتیلے علاقے میں چلنا پڑا اور اس کی وجہ سے اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے، پیر میں نشانات آ گئے، تو یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ چلتے چلتے اس میں کوئی واقعہ یا طالب علم. 3 لوگ اس میں زیادہ مراد ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اور تیسرے وہ طالب علم جو اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں. اب یہ 3 ہی کی قید نہیں، یہ 3 سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ 3 کو خاص فی سبیل اللہ مانا جاتا ہے. تو اس میں جیسے طالب علم سیڑھی چڑھ رہا ہے، گر گیا اور گرنے کی وجہ سے اس کا سر پھوٹ گیا اور نشان پڑ گیا، یہ مراد نہیں ہے. طالب علم علم حاصل کرنے میں نشان پڑ گیا. بعض بچے بہت محنت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا، بہت محنت کرتا تھا، تو آنکھوں میں جو ہے نیچے حلقے پڑ گئے. اتنا زیادہ مطالعہ کرتا تھا، اتنا زیادہ جاگتا تھا کہ آنکھوں میں کیا ہو گئے، حلقے پڑ گئے. تو یہ مراد ہے. یا کوئی آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اور دعوت کے کام جیسے میں نے کہا کہ ریتیلے علاقے میں چلنا پڑ گیا، پہاڑی علاقے میں چلنا پڑ گیا اور اس کے پیروں پہ نشان پڑ گئے، یا گرد لگاتار پڑتی رہی جس کی وجہ سے پیر کالے ہو گئے. یہ ساری کیفیت ہو سکتی ہے. تو یہ مراد ہے. اور جہاں تک جہاد کی بات ہے، جہاد میں بھی یہی مراد ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا اس کے ڈیفنس میں وہ بندہ اترا اور اس کی وجہ سے اس کو زخم آ گیا یا چوٹ آ گئی، کہ جو بھی کیفیت ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے نشانات بنے. تو اللہ تعالیٰ ان نشانات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے.
مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ سب راستے آسان نہیں ہیں، اس میں ایسی سب کیفیت پیدا ہوگی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حج ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یا دعوت کا کام ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ پکنک نہیں ہے۔ اس میں آدمی پہلے سے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس میں پرابلم آتی ہی آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بہت آسانی کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی ایک کتاب ہے فرید اقامت دین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری آزمائش ہونی ہی ہونی ہے۔ دعوت کے سب سے بڑے دائی کون ہیں جن کو اللہ نے دائی کہا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا کام جیسے ہی شروع کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ پھولوں کا ہار لوگوں نے پیش کر دیا۔ دعوت کے کام میں پرابلم آتی ہی آتی ہے، یہ ایک پروسیجر ہے، جیسے کسی کام کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، یہ ایک پروسیجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رکھا ہے سختی اس لیے کہ تاکہ معلوم ہو کہ اس میں اوریجنل دائی کون ہے۔ اگر یہ آسان، جیسے آپ جہاں پہنچے دعوت کے کام کے لیے، لوگ آپ کو ہار پہنائے، ریڈ کارپیٹ بٹھا لیں، تو سبھی لوگ لگ جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں اوریجنل مجنو کون ہے۔ تو اوریجنل مجنو معلوم ہونے کے لیے لازم ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے۔ سونار کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس سونے کو آگ میں تپا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں۔ آگ میں تپانا، آگ اچھی چیز نہیں ہے۔ سونے کو اگر زبان دے دی جائے تو وہ کہے گا کہ سونار مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے کیونکہ مجھے آگ میں ڈال رہا ہے، لیکن نفرت نہیں، وہ محبت کی وجہ سے ہی اس کو آزمایا ہے اس نے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دائی ہیں، لیکن ان کے لیے پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ زبردست آزمائش سے کیا ہوا، گزارا گیا، اور جتنے انبیاء ہیں سب کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ان راستے میں پرابلم آتی ہی آتی ہے۔ لہذا جیسے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بعض لوگ آ کر کے بہت شکایت کرتے ہیں کہ بہت مسئلہ ہوا بھائی، بہت مسائل ہوئے، خوب آ کر کے بولتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو حج جانے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سفر جو ہے نا، یہ ہمیشہ تکلیف دہ رہے گا۔ یہ اگر وہ اپنے طور پر، ذہنی طور پر کہ یہ ارادہ کر کے جاتا تو اس کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گیا تھا، سمجھا تھا کہ یہ پکنک ہے، اور پہاڑ پتا چل کے کیا چلا کہ تو پکنک نہیں، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو پرابلم ہوئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے پوچھا کہ ہم جہاد کرنے جانا چاہتے ہیں، تو جہاد بھی یقینی بات ہے، پھول تو پہنا نہیں جاتا، وہاں چھک چھک تلوار چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تمہارا جہاد تمہارا حج ہے۔ کیا پتا چلا کہ حج میں بھی پرابلم آنی ہی آنی ہے، مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لہذا یہ بتانے کے لیے پروردگار عالم نے کہ یہ اس راستے میں جو پرابلم آئے گی، اس پرابلم آنے میں خون کا قطرہ تو بہت بڑی چیز ہے جس کو میں قبول کرتا ہوں۔ میں اس راستے میں تو اگر تمہارے جس پر نشان بھی پڑ جاتے ہیں وہ بھی مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، دوسرا جو نشان بتایا گیا وہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں، مثال کے طور پر نماز پڑھنے والوں کو جو ہے وہ کبھی پیشانی پہ گھٹا پڑ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ پیروں پہ گھٹا پڑ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ گھٹنے پہ گھٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ جو گھٹا ہے، یہ جو نشانات ہیں، یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بات کہ ہمارے بھارت میں ہی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان نشانوں کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ جو اللہ والے ہیں ان کے چہروں سے جو ہے وہ نشانات ہیں، اور ایک طبقہ ان نشانات کا دھڑلے سے کیا کرتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو بتائیں
کہ اس طبقے کے لوگوں کو آپ غور سے دیکھیے، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو عملی شکل میں 1% لوگوں کو نشانات بھی نہیں پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس میں بڑے سے بڑے جو آدمی ہیں نا وہ بھی نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ پر اگر ان سے پوچھ لیا جائے کسی آدمی سے کہ آپ نے اس ہفتے 35 نماز پڑھی ہفتے میں، تو بڑا سے بڑا وہ محدث بھی رہتا ہے نا، اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کہتا ہوں 35 نمازیں ہفتے میں نہیں پڑھتا ہے، جب دل چاہتا پڑھ لیتا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے اس کے بارے میں بندہ مذاق اڑائے تو اس کو اپنے ذرا اپنی باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بڑا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے حج میں پہلے ایک بڑا طبقہ جو ہے، خاص کر عربوں کا جو طبقہ تھا وہ تو پیدل ہی جاتا تھا، اور اس وقت پیدل جانے کی وجہ سے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لوگ پٹیاں باندھ دیتے تھے، بہت زخم آتا تھا۔ تو یہ اس فرض کی ادائیگی میں جو نشان پڑا ہے یہ نشان مراد ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جو علاقے سرد ہوتے ہیں اور مستقل 5 وقت اگر ان کو وضو کرنا پڑتا ہے تو پیر پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ یو پی وغیرہ میں دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ سب کھردرے ہو جاتے ہیں، ایک دم نشانات بن جاتے ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ نشانات پڑنا، تو فرض ادا کرنے کے لیے جو پرابلمز ہوتی ہیں یا جو لکھنے والے ہوتے ہیں، اب آج کل تو خیر وہ کیفیت نہیں رہ گئی، جب وہ نرقل سے لکھتے تھے جو لکڑی کا قلم ہوتا تھا، تو جب وہ دونوں انگلیوں کے بیچ پڑھتے تھے تو یہاں گاٹھ پڑ جاتی تھی، لکھنے کی وجہ سے لگاتار یہاں پہ کیا ہوتی تھی، گاٹھ پڑ جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ دونوں نشانات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بندے کو نشان، اور ایک یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں جو ہے نشانات، یا بعض لوگ مسجدیں دور ہوتی ہیں جاتے ہیں، بعض پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بعض ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں جو 2-2 3-3 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں جا کر کے کسی علاقے میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے جانے کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑتے ہیں، پیروں پہ نشانات پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جب اللہ کے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے تو پروردگار عالم کو اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ حدیث چھوڑیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔